ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ رائٹرز کے مطابق مجتبی خامنائی نے خارجہ امور کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ابھی امن کا وقت نہیں آیا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیداران کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کی کشیدگی کم کرنے یا امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کیا جو 2 ثالث ممالک کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتقام سے متعلق خامنائی کا موقف بہت سخت اور سنجیدہ تھا۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مجتبی خامنائی اجلاس میں شریک تھے یا نہیں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ رائٹرز کے مطابق مجتبی خامنائی نے خارجہ امور کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ابھی امن کا وقت نہیں آیا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیداران کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کی کشیدگی کم کرنے یا امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کیا جو 2 ثالث ممالک کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتقام سے متعلق خامنائی کا موقف بہت سخت اور سنجیدہ تھا۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مجتبی خامنائی اجلاس میں شریک تھے یا نہیں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ رائٹرز کے مطابق مجتبی خامنائی نے خارجہ امور کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ابھی امن کا وقت نہیں آیا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیداران کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کی کشیدگی کم کرنے یا امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کیا جو 2 ثالث ممالک کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتقام سے متعلق خامنائی کا موقف بہت سخت اور سنجیدہ تھا۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مجتبی خامنائی اجلاس میں شریک تھے یا نہیں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ رائٹرز کے مطابق مجتبی خامنائی نے خارجہ امور کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ابھی امن کا وقت نہیں آیا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیداران کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کی کشیدگی کم کرنے یا امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کیا جو 2 ثالث ممالک کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتقام سے متعلق خامنائی کا موقف بہت سخت اور سنجیدہ تھا۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مجتبی خامنائی اجلاس میں شریک تھے یا نہیں۔